بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 5واں پارٹ پیج نمبر 5 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب تجارت کے واسطے ملک شام میں گئے۔ تو ابو طالب تجارت کے واسطے ملک شام میں گئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے ملک شام عرب سے شمال کی طرف واقع ہے۔ ملک شام عرب سے شمال کی طرف واقع ہے۔ وہاں اس زمانے میں عرب کے لوگ تجارت کے واسطے جایا کرتے تھے۔ اسی ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں۔ غرض اسی سفر میں ایک نیک بخت عیسائی نے آپ کو دیکھا۔ چونکہ اس نے آپ کا نام اور آپ کی تعریف اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری زمانے کے پیغمبر کے واسطے خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں میں لکھی ہیں۔ جو آخری زمانے کے پیغمبر کے واسطے خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اور شام میں یہودی لوگ بستے ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں مار ڈالیں، اس لیے مناسب ہے کہ تم انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب نے اس کی بات مان لی اور وہیں پاس کے شہر میں اپنا مال بیچ کر مکے کو واپس چلے آئے
اور وہیں پاس کے شہر میں اپنا مال بیچ کر مکے کو واپس چلے آئے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بختی اور نیک چلنی کی بہت شہرت ہوئی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بختی اور نیک چلنی کی بہت شہرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا لقب امین ہو گیا، اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا لقب امین ہو گیا۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی مالدار عورت تھیں۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی مالدار عورت تھیں۔ وہ اپنا مال لوگوں کو تجارت کے واسطے دیا کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال لوگوں کو تجارت کے واسطے دیا کرتی تھیں، چنانچہ انہوں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور خوش معاملگی کی شہرت سنی۔ چنانچہ انہوں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور خوش معاملگی کی شہرت سنی، اور اپنے ایک غلام کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے واسطے بھیجا، اور اپنے ایک غلام کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے واسطے بھیجا۔ اس سفر میں بھی ایک اور نیک مرد عیسائی نے وہی نشانیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ سفر میں بھی ایک اور نیک مرد عیسائی نے وہی نشانیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام سے کہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام سے کہا کہ انہیں شام میں نہ لے جا، نہ لے جا، وہاں کے یہودی ان کے دشمن ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں مار ڈالے۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے پورا سبق۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب تجارت کے واسطے ملک شام میں گئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ملک شام عرب سے شمال کی طرف واقع ہے۔ وہاں اس زمانے میں عرب کے لوگ تجارت کے واسطے جایا کرتے تھے۔ اسی ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں۔ غرض اسی سفر میں ایک نیک بخت عیسائی نے آپ کو دیکھا۔ چونکہ اس نے آپ کا نام اور آپ کی تعریف اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری زمانے کے پیغمبر کے واسطے خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں میں لکھی ہے، اور شام میں یہودی لوگ بستے ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں مار ڈالیں، اس لیے مناسب ہے کہ تم انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔
ابو طالب نے اس کی بات مان لی اور وہیں پاس کے شہر میں اپنا مال بیچ کر مکے کو واپس چلے آئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بختی اور نیک چلنی کی بہت شہرت ہوئی اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا لقب امین ہو گیا۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی مالدار عورت تھی۔ وہ اپنا مال لوگوں کو تجارت کے واسطے دیا کرتی تھی، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور خوش معاملگی کی شہرت سنی اور اپنے ایک غلام کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے واسطے بھیجا۔ اس سفر میں بھی ایک اور نیک مرد عیسائی نے وہی نشانیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام سے کہا کہ انہیں شام میں نہ لے جا، وہاں کے یہودی ان کے دشمن ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں مار ڈالے۔